علماء جس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ سورہ لقمان کی وہ آیت جس میں فرمایا ہے کہ لہو الحدیث سے اجتناب کرو، تو اسی سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اصل میں اس سے مراد موسیقی ہے۔ بعض روایتیں بھی اس ضمن میں پیش کی جاتی ہیں اور تفسیری اقوال بھی اس ضمن میں پیش کیے جاتے ہیں کہ اصل میں اس سے مراد غنا ہے، موسیقی ہے۔ چنانچہ اگر ہم اس تعبیر کو لے لیں تو پھر ان کی بات بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ قرآن مجید میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اسی طرح یعنی بعض دوسری آیات ہیں، مثال کے طور پر بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ شیطان جو ہے اپنی آواز سے گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ اس سے بھی جو صوت کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، تو اس سے بھی بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں، بلکہ علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد بھی اصل میں غنا ہی ہے، یعنی صوت جو ہے وہ شیطان کی آواز جو ہے دراصل موسیقی ہے۔ تو کیا آپ علماء کی اس رائے کو غلط قرار دیں گے، یا جس طریقے سے انہوں نے استدلال کیا ہے اس کو آپ نہیں ٹھیک کہتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں مقامات آپ نے پیش فرمائے ہیں، ان دونوں کو قرآن مجید کے اندر رکھ کر اس کے سیاق و سباق میں دیکھیے وہاں بات کیا کہی گئی ہے۔ میں وہی بات عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے کسی چیز کا اصلاً غلط ہونا، اصلاً ممنوع ہونا، ایک چیز یہ ہے کہ کسی غلط موقع پر آپ اس کا استعمال کر دیتے ہیں، آپ اس کے اندر کوئی ایسی چیز شامل کر دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہر شریف آدمی آپ کو یہ کہے گا کہ یہ تو آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سورہ جمعہ میں یہ زیر بحث آیا ہے کہ مدینے میں لوگ آتے تھے مال لے کے، اپنا بازار لگا دیا انہوں نے، کیونکہ جمعہ کے دن لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو ایسے موقعوں پر تجارت کچھ سرگرمی کے ساتھ ہو رہی ہوتی تھی۔ تجارت کے بارے میں تو کسی عالم نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے نا۔ اب اس موقع کے اوپر کچھ کھیل تماشے بھی ہو جاتے تھے، ظاہر ہے کہ جہاں بازار لگے گا تو کچھ میلے کی صورت بھی پیدا ہو جائے گی۔ یہ مدینے میں ہو رہا تھا، کسی نے اس کی مذمت نہیں کی، قرآن مجید نے بھی اس کی مذمت نہیں کی۔ ایک واقعہ کو 2-3 مرتبہ یہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگ تجارت کرنے کے لیے، مال خریدنے کے لیے کہیں چلے نہ جائیں، قافلے والے آئے ہوئے ہیں، یا کوئی کھیل ہو رہا تھا اس کو دیکھنے میں محو ہو گئے۔ اب قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا، اس نے یہ کہا کہ دیکھیے اس وقت جب کہ پیغمبر تمہیں نصیحت کرنے کے لیے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ وقت بیع و شراء اور خرید و فروخت کا نہیں ہے۔ اب آپ اس سے یہ استدلال کریں کہ بیع و شراء اور خرید و فروخت دین میں حرام ہو گئی، یعنی ہر چیز کا ایک موقع اور مقام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی جگہ کے اوپر ایک میت پڑی ہوئی ہو اور آپ وہاں گانا شروع کر دیں تو آپ کو بتایا جائے گا نا کہ یہ موقع اس کا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ باہر اللہ کا پیغمبر کوئی نصیحت کرنے کے لیے کھڑا ہے تو یہ گفتگو بھی باعث مذمت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گپ شپ لگا رہے ہیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے کہ باہر اللہ تعالیٰ کا ایک فرستادہ، اللہ کا ایک پیغمبر گفتگو کر رہا ہے، وہاں بھی یہی زیر بحث ہے۔ یعنی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرنا شروع کی ہے تو بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو بیزار کرنے کے لیے ایسی مجالس کا انعقاد شروع کر دیا کہ نوجوان آپ کی بات کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ لوگ ان چیزوں کو پیغمبر کی بات پر ترجیح دے رہے ہیں جو اپنی جگہ تفریح کی چیزیں ہیں۔ تو تفریح بھی ٹھیک تھی، تجارت بھی ٹھیک تھی، خرید و فروخت بھی درست تھی، لیکن جب وہ پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں آ گئی، پیغمبر کی اصلاحی تقریر کے مقابلے میں آ گئی، اس کے خطبہ جمعہ کے مقابلے میں آ گئی، تو آپ اپنے ضمیر کو آواز دیجیے اور بتائیے کہ اس وقت اس کی ممانعت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن کو الگ رکھ دیجیے، آپ بھی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہی بات میں واضح کر رہا تھا کہ ہر چیز کا ایک موقع و محل ہے۔ تو دین میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اصلاً ناجائز ہیں، جیسے میں نے کچھ مثالیں دیں، جھوٹ اصلاً ناجائز ہے، بددیانتی اصلاً ناجائز ہے، کسی کا مال کھانا اصلاً ناجائز ہے، رشوت لینا اصلاً ناجائز ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا استعمال بعض اوقات غلط ہوتا ہے یا غلط موقع پر ہو جاتا ہے۔ تو تجارت، خرید و فروخت، ہر آدمی یہ کہے گا کہ بڑا نیکی کا کام ہے، کہے گا نا آپ کو، یہ ایک وقت میں ممنوع ہو گئی اس لیے کہ اس موقع کے اوپر ایک دوسرا برتر کام کیا جا رہا ہے۔ تو ایک برتر کام کے پہلو سے یہ چیز زیر بحث آئی ہے، ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ مجالس ہو رہی ہیں، لونڈیاں رقص کر رہی ہیں، موسیقی بھی سنی سنائی جا رہی ہے، اور اس کی بعد بدترین مثالیں معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن مجید نہ مکے میں اس کو موضوع بناتا ہے نہ مدینے میں اس کو موضوع بناتا ہے، نہیں بناتا نا۔ اچھا، پھر اس سے آگے بڑھ کر میں نے آپ سے عرض کیا کہ خود وہ موزونیت کا اسلوب اختیار کرتا ہے اپنی بات کہنے کے لیے،
اچھا، اور زبور کے بارے میں تو قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور خود زبور سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو سازوں کے ساتھ گائی جاتی تھی۔ اب بھی آپ اگر زبور کو نکالیں، اللہ کی کتاب ہے نا وہ بھی، تو اس کے ہر حصے کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ داؤد نے یہ مزمور میر مغنی کے فلاں ساز کے ساتھ گایا، اس لیے کہ اس کو مؤثر کر دیتا ہے۔ تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ کسی چیز کا اصلاً غلط ہونا یہ اور چیز ہے، اور کسی چیز کے استعمال کا غلط ہو جانا بعض موقعوں کے اوپر یہ بالکل اور چیز ہے۔ قرآن مجید نے شاعروں کی بڑی سخت مذمت کی ہے، موسیقی اور مصوری کو چھوڑیے، یہ تو موضوع بن گئی ہے نا، شاعروں کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ الفاظ کہیں کہ یہ جو شاعر لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے، پیغمبر کو کہہ دیا گیا نا شاعر، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی شاعر ہیں، تو قرآن مجید نے کہا کہ کس ہستی کو شاعر قرار دے رہے ہو؟ تمہارے معاشرے کے شاعروں کا حال تو یہ ہے کہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، کسی موضوع پر ٹھک کر بات نہیں کرتے، ان کے پیچھے بھی لغو قسم کے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اب کیا اس کے بعد آپ یہ قرار دیں گے قرآن مجید نے شاعری کو ممنوع قرار دے دیا ہے؟ اور پھر انہی علماء کرام سے پوچھئے کہ ان میں سے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھنے کے بعد کون کہتا ہے کہ شاعری ممنوع ہے؟ آپ کو فوراً یہ جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہیں یہ بات واضح کر دی ہے، اسی جگہ واضح کر دی ہے کہ اس سے مراد وہ شاعر نہیں ہیں جو اپنی شاعری کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جن کے اندر ایمان بھی ہے، جن کے اندر تقویٰ بھی ہے، اور جو خدا سے ڈرنے والے بھی ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں کرتے کہ جو حدود سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ تو میرے نزدیک قرآن مجید نے ایک چیز کو موضوع بنا کر، شاعری کو موضوع بنا کر بتا دیا ہے کہ اس کا اصل موقف کیا ہے۔ وہ نہ مصوری کو حرام قرار دینا چاہتا ہے، نہ شاعری کو، نہ کسی اور چیز کو، اس کے استعمال کو موضوع بناتا ہے۔